بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا سوال ہمارا سورہ انفال کے بارے میں ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ انفال کے کیا معنی ہیں، کس ریفرنس سے یہ سورہ میں آیا، اس کی وضاحت کر دیں، اور اس کے جو بنیادی مباحث اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے بیان کر دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، سورہ انفال جو ہے یہ قرآن مجید کی 8ویں سورہ ہے، اور یہ جو 9ویں سورہ ہے سورہ توبہ، اس سے ساتھ مل کے یہ اپنا ایک جوڑا بناتی ہے۔ یہ بات میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں وہ بالعموم جوڑا جوڑا ہیں، اور ان جوڑا جوڑا ہونے میں جو ایک تعلق ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک چیز کو ایک سورہ میں تفصیل سے کور کیا جاتا ہے، دوسری میں اجمال سے کور کیا جاتا ہے، بعض دفعہ ایک میں استدلال تاریخ سے ہوتا ہے اور دوسری میں استدلال جو ہوتا ہے وہ انفس و آفاق کی نشانیوں سے ہوتا ہے۔ تو یہ آپس میں زوج زوج ہیں صورتیں۔ سورہ انفال کا جو لفظ جس سے وہ موسوم ہے، انفال، یہ نفل کی جمع ہے، اور اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے کہ جو فرض سے زائد ہے۔ اور یہ سورہ چونکہ اس کے اندر مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور جنگ بدر کا واقعہ بہت تفصیل سے اس میں زیر بحث آیا ہے، تو اس میں جو غنیمتیں حاصل ہوئی ہیں، جو غنائم حاصل ہوئے ہیں، جو مال غنیمت حاصل ہوا ہے، اس کو نفل یا انفال سے تعبیر کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اصل میں وہ مزید برآں ہیں اس جہاد کے اجر سے کہ جو ظاہر ہے کہ جہاد کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اس مال غنیمت کے بارے میں قرآن مجید نے شروع ہی میں وضاحت کر دی ہے سورہ انفال میں کہ یہ سارے کا سارا یہ اللہ اور اس کے رسول اس کے مالک ہیں، قل الانفال للہ وللرسول۔ اور پھر بعد میں جب مسلمانوں نے مزید سوال کیا تو یہ کہا کہ جو اس کا 5واں حصہ ہے وہ ریاست کی ضروریات میں صرف کیا جائے گا، اور باقی جو 4/5 حصہ ہے وہ مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے گا، یا جنگ لڑنے والوں جو جنگ لڑنے والوں میں۔ اصل میں عربوں میں پہلے یہ رواج تھا کہ سارے کا سارا جو مال ہے وہ جو مجاہدین تھے، جو لڑنے والے تھے، ان میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ تو اب اس موقع پہ کمزور مسلمانوں کی طرف سے یہ سوال ہوا کہ بھئی پھر وہ پیسے جو ہیں وہ کس کے ہیں، اور وہ کس طور سے ان کو ڈسپینس کیا جائے گا۔ تو اس کا جواب پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح سے دیا۔ جہاں تک اس سورہ کے مضامین کا تعلق ہے تو یہ سورہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اپنی جو جڑواں سورہ ہے سورہ توبہ، اس کی یہ اس کے ساتھ مل کے اس کی توام سورہ ہے۔ تو اس میں اس سورہ میں تو اقدام جو کیا گیا ہے کفار کے خلاف اس کی تفصیل ہے، لیکن یہاں اس اقدام کی تیاری کے بارے میں تفصیل بتائی گئی ہے، اور کمزور مسلمانوں کو جہاد پہ بھی ابھارا گیا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو ہمت کرنی ہے، اور مشرکین کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب تک یہ پیغمبر آپ کے اندر موجود تھے اس وقت آپ کو امان حاصل تھی، لیکن اب یہ ہجرت کر کے جب مدینے میں آ گئے ہیں تب آپ کی امان آپ سے اٹھ گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مشرکین نے پروپیگنڈا بھی کرنا شروع کر دیا، ان کی کوشش تھی کہ مسلمانوں کی جو اسپرٹس ہیں ان کو وہ ڈینٹ کریں، تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جنگ بدر کے بعد کہ دیکھیں یہ پیغمبر ایسے ہیں کہ جو اپنے ہی قوم کو آپس میں لڑواتے ہیں، اور اس طرح سے جنگی قیدی جو ہیں ان کو وہ حاصل کرتے ہیں، وہ اس کا بھی جواب دیا گیا۔ تو یہ پوری سورہ جو ہے اصل میں جنگ بدر کے تناظر میں ہے، اور اس پہ مسلمانوں کی جو کمزوریاں ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا، تاکہ وہ جو اقدام سورہ توبہ میں جس کا ذکر اب آئندہ انشاءاللہ کریں گے اس کے سلسلے میں وہ ایک تربیت پا جائیں۔ اور مشرکین کو بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ پورا ہو گیا ہے، وہ جتنے مرضی بہانے بنا لیں، یہ اب معاملہ آگے بڑھنے کا نہیں ہے، اور یہ وہ پیغمبر کے جو مخاطبین ہیں ان کا ایک فیصلہ کن معاملہ ہے جو ہوگا۔ اور آئندہ جو صورت ہے، اگلی سورہ جو ہے اس کو پھر وہ تفصیل سے بیان کرتی ہے، سورہ توبہ ہے، اور اس کو سورہ برات بھی کہتے ہیں۔ جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ انشاءاللہ ناظرین، کل ہم سورہ توبہ کے بارے میں آپ سے بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔